امام شافعی علیہ رحمہ کے زمانے میں ایک بادشاہ اپنی بیوی سے بڑی ہی محبت کرتا تھا، اس کے ناز نخرے اٹھاتا، بیوی جو کہہ دیتی بادشاہ اس کا ہر کہنا مانتا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کی بیوی نے کوئی فرمائش کی تو بادشاہ نے اس فرمائش کو پورا نہ کیا اور اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو گیا، اپنے فیصلوں کے اندر مصروف ہو گیا۔ شام کو جب بادشاہ اپنے محل کے کمرے میں پہنچا، جب اس نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ میری بیوی ناراض ہے، میں نے اس کی فرمائش، اس کا کام پورا نہ کیا۔ جب بادشاہ نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کو منانے کی کوشش کی، لیکن بیوی غصے کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ بادشاہ جب اپنی بیوی کے قریب گیا، اس کو ہاتھ لگایا تو بیوی نے غصے کے اندر ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ اے جہنمی، دفع ہو جا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس کو بھی بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ یہ کہا اور غصے کی حالت میں اپنے کمرے سے نکلا اور دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ بادشاہ کی بیوی بھی اپنے کمرے میں ہی غصے کی حالت میں سو گئی۔ جب رات ختم ہوئی، صبح کا سورج نمودار ہوا، بادشاہ بھی بیدار ہوا، اس کی بیوی بھی بیدار ہوئی، تو دونوں بڑے پشیمان ہوئے اپنی اپنی حرکتوں پر۔ اب بادشاہ کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی، وہ بڑا فکر مند ہوا۔ اس نے دربار کے علماء کو بلایا اور کہا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، بتاؤ میری طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ اے بادشاہ، آپ نے مشروط کر دیا ہے طلاق کو، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ دوزخی ہو یا جنتی ہو، تو ہم کیا فتویٰ دے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر شہر کے علماء کو بلایا اور ان سے کہا کہ غصے میں میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اے جہنمی، دفع ہو جا، تو میں نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق، تو بتاؤ اب طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو وہ علماء بھی کہنے لگے کہ اے بادشاہ، غیب کا علم تو اللہ عز و جل جانتا ہے، ہمیں کیا پتا تو دوزخی ہے یا جنتی ہے۔ اب یہ طلاق مشروط ہو چکی ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے۔ بادشاہ بڑا فکر مند ہوا اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو محل سے نکال دوں اور اس سے جدائی اختیار کر لوں۔ اس نے وزراء سے، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو دوستوں نے کہا کہ فلاں شہر کے اندر ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ ان کو بلائیں، وہ آپ کو مسئلہ بتا دیں گے۔ بادشاہ نے اس فقیہ کو بلایا۔ وہ فقیہ جب دربار کے اندر آ گیا، فقیہ نے پوچھا کہ بتاؤ اے بادشاہ، مسئلہ کیا ہوا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میری بیوی مجھ سے ناراض تھی، میں اس کو منانے لگا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے جہنمی، دفع ہو جاؤ۔ تو جب اس نے یہ کہا تو غصے کے حالت میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ فقیہ سمجھ گیا پورے مسئلے کو، کہنے لگا اے بادشاہ، اب میں تجھ سے تخلیہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہ ہو، سب کو باہر نکال دو۔ بادشاہ نے سب کو باہر نکال دیا۔ فقیہ کہنے لگا اے بادشاہ، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا، لیکن میرے ایک سوال کا تو جواب دے پہلے۔ بادشاہ نے کہا کہ پوچھو۔ وہ عالم دین کہنے لگا، اللہ والا کہنے لگا، اے بادشاہ یہ بتا، کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ تنہائی میں تم ہو اور تمہارے علاوہ تمہارے رب کے سوا کوئی نہ ہو، لیکن اس وقت تم نے اللہ عز و جل کے خوف میں گناہ کبیرہ کو چھوڑ دیا ہو؟ کبھی کوئی ایسا وقت آیا؟ بادشاہ سوچنے لگا اور سوچتے سوچتے کہنے لگا، ہاں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ایک مرتبہ میں اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری نوکرانی کام کرنے والی، وہ بڑی ہی خوبصورت تھی، وہ کمرے کے اندر صفائیاں کر رہی تھی، چیزوں کو درست کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو میری نیت خراب ہو گئی۔ میں نے کیا کیا، خاموشی سے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ جیسے ہی کنڈی لگائی اور میں اس کی طرف بڑھا، اس کام والی نے میری نظروں کو بھانپ لیا اور مجھ سے کہا کہ یا مالکو اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈریے۔ جیسے ہی اس نے مجھ سے کہا، میں نے کمرے کی کنڈی کھول دی اور اس نوکرانی سے کہا کہ اگر تو نے مجھے اللہ سے ڈرایا ہے تو جا، اب میں تجھے کچھ نہیں کہتا۔ تو اے فقیہ، اے عالم دین، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ فقیہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ تو دوزخی نہیں ہے، اے بادشاہ تو جنتی ہے۔ اب بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ دربار کے اندر جو علماء بیٹھے ہوئے تھے
انہوں نے جب یہ مسئلہ سنا تو اس فقیہ سے سوال کرنے لگے کہ اے فقیہ یہ بتا، تجھے کیا غیب کا علم ہے؟ تجھے کیا پتا کہ یہ بادشاہ جنتی ہے یا دوزخی ہے؟ تم کیسے فتویٰ دے سکتے ہو؟ میرے بھائیوں، میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے قرآن کا فتویٰ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب ذوالجلال کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو برائی سے بچایا، اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے بچایا، تو اس کا ٹھکانہ جنت المأویٰ ہے۔ تو اس بادشاہ نے اپنے نفس کو برائی سے بچایا اللہ کی خوف کی وجہ سے، تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کو جنتی بنا دیا۔ تو اب یہ جنتی ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ جب ان علماء نے یہ استدلال سنا تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے، اس فقیہ کے علم کے معترف ہو گئے، وہ بادشاہ بھی بڑا ہی خوش ہوا۔ تو جوانوں، اس واقعے سے پتہ کیا لگتا ہے؟ اس واقعے سے پتہ یہ لگتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے خوف میں گناہ کبیرہ کا، زنا کا ارتکاب نہیں کرتا، اللہ عز و جل کی عظمت کے خاطر، تو مالک کائنات اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔